امام دین، خیریت؟ خیریت ہے جی، اللہ کا کرم ہے، مگر ڈاکٹر صاحب آج میرا اس دنیا سے اعتماد ہی اٹھ گیا۔ آج پھر نئی کہانی؟ نہیں کہانی نہیں ہے، میں کہانی کوئی من گھڑت نہیں سناتا۔ مجھے پتہ ہے یار، کبھی کوئی اچھی باتیں بھی سنا دیا کریں جب بھی آپ آتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آج امام دین آئیں گے، ہاں جی، کہ ڈاکٹر صاحب آج کوئی خوشخبری میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ خوشخبری میں کیا خوشخبری لے کر آؤں کہ آپ کو آ کے یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس چھوٹے بھائی کے گھر کاکا ہوا؟ یہ نہیں، ہاں، یہ خوشخبری سنوں کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کے ریٹس ہیں ہاں وہ جی، کم ہو گئے ہیں۔ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر گیس سستی ہو گئی ہے۔ اور جی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، پاکستان میں نئے کنویں دریافت ہو گئے ہیں، پانی کے تو اور تیل کے کنویں، تیل کے کنویں، گیس کے کنویں، اچھا، اور پاکستان اب اس نہج پہ جا رہا ہے ہاں۔ کہ جہاں پر بس پھر ہم سب کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے۔ دیکھیے اور ڈاکٹر آپ کوئی نیا سوشل ایشو یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں۔ سوشل ایشو نہیں ہے، میں وہ بتاتا ہوں جو اس سماج میں، اس دنیا میں، اس معاشرے میں، ان ہم لوگوں کے درمیان جو واقعات ہو رہے ہیں، جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر کلیجہ پاٹ جاتا ہے۔ یہ تو بات آپ کی صحیح ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ سرپنچ نہیں تو آج وہ واقعہ اپنے چشم دید آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن آپ پنچ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا؟ ہاں جی، ہاں تو جی، آپ ان کے سرپنچ ہیں۔ میں سرپنچ ہوں، اور میں نے آج سرپنچ ہونے کا جو مجھے عہدہ ملا ہے، میں نے وہ ثابت کر دیا کہ مجھے ہی سرپنچ ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے امام دین، یہ فیصلہ بات ہی ایسا کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہوا یہ کہ جی میں گیا ہوا تھا کہ آج شادی میں ایک میں شامل ہونا تھا، اچھا تو میں ذرا وہ راجے کی کرسی پر چلا گیا۔ اچھا، راجے دولہا کی کی؟ کرسی ہے؟ دولہا کی؟ ہاں۔ راجا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، وہ جو کٹنگ کرنے والا ہے؟ ہاں جی، اس کو حجام، راجا بھی حجام۔ کہتے ہیں، راجا بھی کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو میں گیا ذرا شیپ شوپ کرا لوں، لیڑے بھی میں نے اچھے استری والے پہنے ہوئے تھے، اچھا، تو میں نے پھر شادی میں جانا تھا۔ ہاں ہاں، تو وہاں پر جو کاکا ہے نا، کاکا جیم، اچھا، آپ کہیں گے کاکا جیم کون ہے؟ وہ مجھے معلوم ہے، آپ نے نام سب کے رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اس کا نام کاکا عظیم ہے۔ اچھا، عظیم۔ اس کو لاڈ میں سارے کاکا جیم کہتے ہیں۔ اچھا، کاکا جیم سرپٹ دوڑتا ہوا وہاں راجے کی کرسی پہ آ گیا، جو دکان اس نے بنائی۔ اچھا، تو اس نے آگے کہا کہ اپنا مامدینہ، وہ جتھے شادی ہو رہی سی اتھے رفڑ پہ گیا۔ اچھا، میں کہ کادا کس بات کا رفڑ پڑا ہے؟ کہنے گا خود ہی جا کے دیکھو، وہ سارے تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، میں نے تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ آپ شادی کی تیاری کر رہے تھے؟ میں تیاری کر رہا تھا، اس نے کہا وہاں رفڑ پڑ گیا۔ اچھا، بس پھر میرے منہ پہ صابن لگا ہوا تھا، پہلے تو میں اسی طرح اٹھ کے دوڑ پڑا، اچھا، صابن لگا ہوا منہ پہ۔ اچھا، پھر میں نے ہاتھ مارا تو میں نے کہا یہ کیا ہوئے، میں نے کہا میں پھر واپس اس کے بعد میں نے کہا تولیے سے صاف کر دے۔ اس نے کہا اتنی دیر میں شیپ ہی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے بس یاد پچدی سی شیپ کی۔ اچھا، آپ کو آج میری خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہو؟ امام دین خوبصورتی میں کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہو گیا ہے آپ کی۔ ڈے بائی ڈے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ میں اب جو فیصلہ کرتا ہوں اس میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کا نور آپ کے چہرے پر آ رہا ہے۔ اچھا چلیں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو میں وہاں جب پہنچا تو نکاح ہونے والا تھا کہ لڑکے کا جو باپ تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہیں ابھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دلہن کا باپ ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے۔ وہ کیا تھی؟ کہنے لگا کہ دولہا جو ہے اس کو گاڑی دینی پڑے گی۔ امام دین ایسے لوگوں کا تو سوشل بائیکاٹ ہونا اور چاہیے۔ جی آپ بات تو سنیں آگے سے۔ ہاں ہاں، تو اگر یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو ہم جا رہے ہیں، بارات واپس جائے گی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جیسے وہ فلموں میں ڈراموں میں ڈائلگ بازی نہیں ہوتی، وہ ڈائلگ بازی کرنے لگ گیا۔ میں نے دلہن کے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا
اس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم تسلی رکھو. اچھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے میں پوری کرتا ہوں, مجھے 5 منٹ کا وقفہ دے دیں. میں پریشان کہ یہ 5 منٹ میں گاڑی کدھر سے لے آئے. وہ باہر گیا اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد آ گیا. اس نے کہا یہ انتظام ہو گیا ہے. عبداللہ کا باپ جو تھا وہ تھا لالچی بندہ. اس نے ایسی گھٹیا بات کی تھی اور یہ بات پہلے اس نے نہیں کی تھی. وہ اٹھ کے تو کہنے لگا کدھر ہے گاڑی, چل کے مجھے دکھاؤ. اچھا. دولہا کو بھی کہنے لگا تم بھی آؤ. حالانکہ وہ لڑکا مجھے کوئی شریف لڑکا لگتا تھا. اس کا باپ تو کپتا تھا مگر وہ لڑکا ایسا نہیں لگتا تھا. تو وہ کہنے لگا آپ دیکھ لیں جا کر, آپ کی ہی ڈیمانڈ ہے. اس سے مجھے لگا کہ یہ اس بچے کی مرضی شامل نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا اس کو گالی دے کے کہنے لگا آ جا ادھر آ. دیکھیں دونوں اس کے پیچھے 3-4 بندے اور بھی چلے گئے. اچھا. باہر جا کے میں بھی پیچھے تھا. باہر گئے تو وہاں صرف گدھے کے بغیر گدھا گاڑی کھڑی تھی. اچھا. وہ جو دلہن کا باپ تھا اس نے کہا جی یہ گاڑی ہے. اچھا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اور وہ کہہ رہا یہ تو گدھا گاڑی ہے. کہنے کا گدھا تو آپ لے کر آئے ہو. ہاں, بہت اچھا کیا. اس کو اس کے آگے جوتے اور میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی. وہ گرمی کھانے ہی لگا تھا. میں نے کہا اے بات سن, بہت اچھے. کسی کو اتنا لوارث نہ سمجھو, کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو. اس کے پیچھے پورا گاؤں ہے. بے شک. جب تم یہ منگنی کرنے آئے تھے تم نے تب تو یہ بات نہیں کی تھی. اب اگر تمہارا ذہن بدل گیا ہے, تمہارے دل میں جو لالچ کی چڑیل ہے وہ اس نے بسیرا کر لیا ہے, تو پھر یہ بات سنو. شرمندہ سا ہو گیا. میں کہا شرمندہ نہ ہو, چل اس میرے بھائی نے جس کی بیٹی تو بیانے آیا ہے اپنی بیٹی کا صدقہ دے دیا ہے. کیا صدقہ دیا ہے؟ اس نے تم سب کے لیے جتنے بندے تھے اس سے ڈبل بندوں کی روٹی کا انتظام کیا ہے. وہ اس نے صدقہ کیا ہے اپنی بیٹی کا. بے شک, بے شک. تو چلو چل کے روٹی کھاؤ اور آئندہ سے کبھی ایسی بات نہ کرنا, ورنہ گاڑی کی جگہ گدھا گاڑی ہی ملے گی. آ گیا اندر, آ کے پھر اس نے روٹی ٹکر کھایا. اور وہ جو لڑکا تھا دولہا وہ مجھے پہلے ہی اچھا لگتا تھا. تو اس کی طور طریقے, اس کا رہن بہن, اس کا اٹھنا کھلونا, تو وہ مجھے کہنے لگا چاچا جی میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ نے آج میری آنکھیں کھول دی. میں نے کہا بیٹا آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھا کرو, آنکھیں کھولنے کے لیے ہی ہوتی ہیں. اب اس کا تم نے نعم البدل یہ دینا ہے کہ اس کاکی کے محبت پیار اور اس کو اپنی بیگم سمجھنا ہے. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, آگے سے اللہ آپ کو بھی بیٹیاں دے گا. اس جگہ تو نے بھی یہی پارٹ کرنا پڑے گا تمہیں. واہ امام دین, آج تو آپ نے دل خوش کر دیا. مجھے ہسپتالوں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ مختلف اوقات میں ایک بابا جی, ایک بزرگ داخل ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اچھا, آپ کو پتہ ہے میں بہت تفصیل کے ساتھ ہر پیشنٹ کا معائنہ کرتا ہوں. ہاں جی, وہ تو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل لیتے ہیں کہ تمہارے ابا کو کوئی بیماری ہوئی, تمہاری اماں کو کوئی بیماری ہوئی, تم کتنے بہن بھائی ہو, ان میں سے کس کس کو یہ مرض ہے, اور اگر نہیں ہے تو ان کا بھی چیک اپ کروا لینا. ہسٹری سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہسٹری, تاریخ. بالکل. جو مریض ہمیں بتاتے ہیں مرض کی ہسٹری, اگر آپ ایک دفعہ مریض سے مکمل طور پہ لے لیں ہاں جی, ہاں جی, اور مریض کا مکمل معائنہ کر لیا جائے, ہاں جی, ہاں جی, امام دین 95% آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرض کیا ہے. تو وہ بزرگ جو تھے, جب میں نے ان کی ہسٹری لی تو بہت زیادہ مایوس. میں نے اور پوچھا تو رونے لگے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا بات بتاؤں, میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور یہی بات ہوئی جو آپ نے بتائی کہ ان لوگوں نے عین وقت پہ آ کے کہہ دیا کہ ہمیں 30,000 روپے چاہیے, اور 30,000 روپے کے علاوہ ہمیں ایک عالی شان قسم کا چھوٹا سا گھر بھی چاہیے. اچھا, یہ پرانی بات ہے. یعنی منڈے سے وہ کاروبار کر رہے ہیں, دولہا سے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے.
امام دین ایسے لوگوں کو لڑکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو تو کوئی دعا نہیں دینی چاہیے. دعا بھی چھوڑے، ہاں ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عبرت کی مثال بنانی چاہیے اچھا کہ ٹھیک. آپ انسانوں کا سودا کرتے ہیں. شادی تو ایک اتنا پسندیدہ، مقدس فریضہ ہے. بالکل صحیح بات ہے، مقدس فریضہ ہے، اور وہاں پہ آپ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. اور کتنی بات ہوتی ہے امام دین کہ اگر آج ایک لڑکا بظاہر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے ہاں وہ دلہن جو ہوتی ہے اس کے نصیب کا ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے، اس کی قسمت کا ہوتا ہے، اور جو اولاد ہے وہ خاوند کی قسمت کی ہوتی ہے. امام دین آپ کی بات میں وزن ہے، شکریہ. لیکن یہ پرانی کہاوتیں، ان میں اگر ہم سائنسی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، نہیں آپ میں نے فیل کی ہے یہ بات، آپ نے میری بات کو وہ اپنا لانگڑی مار دی. نہیں لانگڑی نہیں ماری. امام دین یہ کیا بات ہے کہ جو اولاد ہے وہ باپ کے حوالے سے، اور حوالے سے نہیں، اس کے مقدر سے ہوتی ہے. بیٹی بیٹا ہونا ہے یہ اس کو سوچنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا قصور ہے. بیٹے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے. اچھا اگر لڑکے کا وائی کروموزوم لڑکی کے ایکس کروموزوم کے ساتھ مل جائے تو لڑکا ہو جائے گا. لڑکا ہوتا ہے. لیکن اگر لڑکے کا ایکس کروموزوم لڑکی کے ایکس کروموزوم سے ملے نہ ملے اچھا. تو لڑکی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ بات تو ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی. کہ لڑکا یا بیٹا مرد کے حوالے سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی قسمت، اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد ایک لڑکا ہے اس کی ملازمت چلی گئی تو کیا یہ لڑکی کی وجہ سے ہے؟ یا اگر لڑکا کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے اندر بھی خسارہ ہو گیا تو کیا یہ لڑکی کی وجہ سے ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، میں نے کبھی اپنی قابلیت کا آپ پر بوجھ ڈالا؟ نہیں. تو آپ مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں. آپ میری بات جو ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم غلط سوچ رہے ہو، آپ ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں. امام دین آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہاں جی مگر لیکن جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں نا، بے شمار لوگ، وہ کہیں گے کہ سرپنچ ہیں امام دین، انہوں نے یہ بات کہی کہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ لڑکی کی قسمت کا ہوتا ہے. ہاں جی میں نے تو یہی سنا ہے. اور اگر کل کو خدا نہ خواستہ شادی شدہ جوڑے کے ہاں کوئی پرابلم ہو جائے، مالی خسارہ ہو جائے، وہ آپ کی بات کو ذہن میں رکھ کے اور وہ لڑکی سے کہیں گے کہ تمہاری قسمت کی وجہ سے ہم نے امام دین سے بات سنی تھی، تم اس کی ذمہ دار ہو. نہیں تو امام دین نے کبھی یہ اپنا زور دیا ہے، یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے MA BA کیا ہوا ہے؟ نہ یہ میں کبھی تو ایک معصوم سا بندہ ہوں. میرے پاس جو نالج ہے، جو میرے پاس معلومات ہیں، وہ آپ جیسے سیانوں سے سنی ہوئی ہیں. امام دین آپ کا جو علم ہے نا، ہاں جی یہ وہ علم ہے جو آسمانی علم ہے. جی یعنی میرا علم کالا علم ہے. امام دین آسمانی علم جو اللہ تعالیٰ ذہنوں میں ڈالتا ہے. ایک علم وہ ہے جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے لوگ شام کو چوپال میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، ہاں جی کتنی ان کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں. یہ وہ علم ہے جو اللہ ان کے ذہنوں میں سینہ ڈالتا ہے. بسینہ جو چلتا ہے، تو سینہ بسینہ جو باتیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ اب غلط ثابت ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. وہ علم کی روشنی میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بے شک. امام دین آپ مجھے یہ بتائیں، پھر ان کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی؟ وہ جی ہو گئی. وہ اس نے معافی مانگی. اس نے کہا، میں کہا نہیں آپ میرے بزرگ ہیں. لڑکے کو، باپ کو میں نے کہا. وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا کہ یہ کیسے، مجھے کہنے گا آپ نے وال کالے کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کا بزرگ ہو گیا. میں نے کہا یہ میرے ساتھ لڑائی نہ کرو، تم بھی جا کے تو حجاب لگا لو. صحیح کہا آپ نے. ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح کہا. میں نے اس کو سیٹ کر دیا بہرحال. اچھا. تو پھر وہ کہنے گا جی میرے طرف سے آپ کو آئندہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اور آج آپ نے ایک اچھے، سمجھدار، دیانتدار، بہادر سرپنچ کا کردار ادا کر دیا.